السلام علیکم. آج ہم شروعات کریں گے اس بگ بیڈ بلی سے جس کا نام ہے اسرائیل، جس کے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، جس کے لیے کوئی آئین میٹر نہیں کرتا، جس کے لیے کوئی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے معنی نہیں ہیں، جو کسی انسانیت کی پرواہ کیے بغیر اور کسی بھی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو اپنے بالائے طاق لائے بغیر وہ اسٹرائک کرتا ہے. اور آج اسماعیل ہانیہ جو حماس کے لیڈر ہیں ان کو کل رات 2 بجے ایک میزائل فائر میں شہید کر دیا گیا. اب یہ بات یاد رہے کہ امیر العظیم جو اس وقت صدر بن رہے ہیں ایران کے، ان کی حلف برداری کے لیے گئے تھے اسماعیل ہانیہ، اور جو ہماری اطلاعات ہیں، جو ہم نے بات کی ایران میں لوگوں سے، وہ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بہت ہی پریسیشن والا ٹارگٹ تھا. یہ ایک بلڈنگ تھی جس میں ایک خانہ، جو اس میں بیڈ رومز تھے، وہ اسماعیل ہانیہ کے یوز میں تھے، ان کے محافظوں کے یوز میں تھے. اور اب کیا یہ انسائڈ جاب ہو سکتی ہے؟ کیا کسی نے دوبارہ سے 1979 کے ایران کی ریولوشن کا پیج پھاڑ کے دوبارہ سے کھول لیا ہے؟ یا پھر ہم جو ایک نئے ایران کی بات کر رہا ہے، ایران مور پروگریسو، مور فاسٹ فارورڈ، مور فارورڈ تھنکنگ، کیا وہ ایران سامنے آئے گا؟ ظاہر ہے کہ ایران نے کہہ دیا کہ اس کا بدلہ لینا اس کا فرض ہے، اور اسماعیل ہانیہ ان کی ٹیریٹری میں مارا گیا ہے، اس لیے یہ فرض ہے ان پر. اب یہ امریکہ نے اس سے بالکل ہی لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، اور آف کورس ترجمان اسرائیل اس وقت کچھ کہنے کے موڈ میں نظر نہیں آتے، کوئی کلیئرٹی ان کی طرف سے بھی نہیں ہے. لیکن یہ معاملہ اب بہت بگڑنے بھی جا رہا ہے. کیا ہم کوئی جنگ دیکھیں گے؟ کیا ہم مزید مسلم امہ کی بہت بات ہو رہی ہے، مسلم امہ جس نے آ کے ہر کسی کو بچانا ہوتا ہے. اگر تو ہم تھوڑا سا اس کو مسلم لینس سے ہٹ کے انسانیت کے لینس سے دیکھ لیں تو فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ انسانیت کا قتل ہو رہا ہے. مسلمان تو ہیں ہی، لیکن انسانیت پہلے، اور سب سے پہلے انسانیت، پھر آپ اپنے دین پہ جائیے. جب خیر اس بات پہ ہم آئیں گے، لیکن آف کورس ایک کیوس ہمارے ملک پہ بھی مچا رہا ہے. یہاں پر بھی کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. ایک آدمی اٹھا لیا جاتا ہے، اس کو کرپشن کے چارجز پر اٹھا کے لے جایا جاتا ہے، ریمانڈ پر دے دیا جاتا ہے. پولیس اس کو کورٹ پہ پیش کرنے کے لیے لا رہی ہوتی ہے تو پولیس کی گاڑی کو روک لیا جاتا ہے، اس سے اغوا کر لیا جاتا ہے، اور اغوا کرنے کے بعد وہ نامعلوم شخصیات کے پاس ہے. پولیس والے بیچارے وہیں کھڑے ہیں، ان کی گاڑی پنکچر ہو گئی ہے، اور اسد کیسر صاحب کی دھمکی سامنے آ گئی ہے. ابھی ایک طرف چوری اور دوسری طرف سینہ زوری. ایک طرف جو ہے نا یہ انہوں نے اغوا کیا ہے. میں تو کیٹیگریکلی کہتا ہوں جو ڈی پی او ہے، اگر چودھری امتیاز کو کچھ ہو گیا، ڈی پی او صاحب، ڈی پی او صاحب کو میں کہتا ہوں، ڈی پی او گجرات ہے نا؟ ہاں جی، ڈی پی او گجرات. یہ پرچہ ڈی پی او گجرات نے دیا. ہاں، ڈی پی او صاحب کو میں کہتا ہوں، ہاں جی، اگر کچھ ہو گیا تو تم ذمہ دار ہوگے، اس کی تم رسپانسبل ہوگے. یہ ملک بے آئین نہیں ہے. اس ملک یہ تمہارے باپ کا جاگیر نہیں ہے کہ تم جس طرح چلا سکتے ہو اور اس طرح چلاؤ. اس ملک میں پوچھ ہوگی. یہ حکومت پرماننٹ نہیں ہوتی. حکومت آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ بہت جلد اس حکومت کا یہ فارغ ہو جائے گی انشاءاللہ. مجھے ان کا بہت لمبا نظر نہیں آ رہا کہ حکومت چلے گی. معاملات کچھ صحیح نہیں ہے. یہ ایک ملک ہے. ہم تو بات کر رہے ہیں کہ فلور کراسنگ نہیں ہونی چاہیے. یہاں تو کوئی سرحد پار کرنے کو تیار نہیں ہے، اپنے ہی صوبے کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے. گوادر میں کیا ہو رہا ہے، کرم میں کیا ہو رہا ہے، کسی کو ہوش نہیں ہے. ہمارے ہاں صرف آئین پہ آئین، آرٹیکل پہ آرٹیکل، اس کے بعد اس کی ترمیم، اس کی ترامیم، اس کے بعد ان کو انیکٹ کرنا، سپریم کورٹ کے ساتھ ایک پنگا لینا. مطلب ان معاملات کے علاوہ کوئی بھی کام نظر نہیں آتا. لیکن آف کورس شہباز شریف صاحب بار بار جو محنت کر رہے ہیں، جس کا اثر ہمیں نظر آتا ہے شرح سود میں کمی میں اور باقی چیزوں میں. لیکن آف کورس ابھی بھی اٹس اے لانگ وے ٹو گو. لیکن اس پوری اسنا میں اگر پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو اٹھایا جائے گا، اور اگر یہ اس طرح کی ترامیم لائی جائیں گی، سپریم کورٹ کے فیصلے کو باضابطہ طور پر امپلیمنٹ کروانے سے انکار کیا جائے گا، تو معاملات صرف بگڑیں گے، سنوریں گے نہیں. پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بار بار بات ہوتی ہے تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی یہیں سے شروع ہوگی. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے شزرا منصب صاحبہ، ایم این اے ہے پی ایم ایل این کی. بہت شکریہ شزرا، آپ نے ہمیں جوائن کیا، بہت بہت مہربانی آپ کی. میں آپ سے صرف شزرا اگر یہیں سے شروع کر لوں کہ آج 2-3 لوگوں سے ہم نے بات
سے ہم نے بات کی, قانون دانوں سے بھی بات کی, کل بھی ہم نے اس ایشو کو ڈسکس کیا. وہ مانتے ہیں کہ 63A کی تشریح بھی غلط ہوئی تھی, یہ فلور کراسنگ, کہ آپ کا ووٹ پک آؤٹ نہیں ہوگا اور آپ ڈی سیٹ بھی ہو جائیں گے. تو یہ ایک معاملہ ضرور تھا, لیکن اس وقت جو فیصلہ آپ کے سامنے اس میں چیزوں کو ریورس کیا گیا ہے, اس میں الیکشن ایکٹ کو ری رائٹ نہیں کیا گیا. تو جو یہ الیکشن جو ری رائٹ ہوا ہے, جو آپ نے ترامیم لے کر آئے ہیں, یہ غیر مؤثر نہیں کرتی ہیں عدالتی حکم کو. کس طرح دیکھتی ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ ثنا آپ کو اپنے پروگرام میں بلانے کا, اور اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی جو آج کا بہت دل سوز واقعہ ہے اسماعیل ہنیہ کا, اس کی پرزور مذمت کرنا چاہتی ہوں. اور فلسطین کے لیے وہ ایک بہت زیادہ انہوں نے پرسنل قربانیاں بھی دی, بہت زیادہ کام بھی کیا, اور دوسرا ایران کی سوورینٹی کو بھی بریچ کیا گیا. تو اس کے بہت ان کو پرووک کیا جا رہا ہے ایران کو کہ وہ ایسکلیٹ ہو جائے اور جو پیس ڈیل ہے وہ ختم ہو جائے, اور اس کی ہم پرزور مذمت بھی کرتے ہیں. اور اس جو ان کی پرسنل قربانیاں ان کو ہم یاد بھی کرتے ہیں, وہ اسلام کے مجاہد تھے اور فلسطین کے لیے بہت مثبت آواز تھے. تو اس کے بعد آپ کے کوشچن کی طرف میں آتی ہوں, جو آپ نے کہا کہ جو ہم نے ابھی ترامیم کی ہیں, تو سنا جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس میں یہ چیزیں پہلے سے موجود ہیں. آرٹیکل 51, آرٹیکل 106, جس میں یہ بہت تفصیل سے لکھا گیا ہے, بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے پروپورشنل ریپرزنٹیشن دینی ہے, اور جو کینڈیڈیٹس انڈیپینڈنٹ ہوں گے انہوں نے 3 دن کے اندر اپنا ظاہر کرانا ہے. تو یہ جو سارے لوگ تھے انہوں نے آلریڈی بتا دیا کہ انہوں نے سنی اتحاد کونسل پارٹی جوائن کر لی. اس کے بعد جو مقدمہ اس وقت آیا تھا اس میں پی ٹی آئی جو تھی وہ ایز اے جماعت پہلے تو الیکشن میں ہی نہیں حصہ لیا انہوں نے, اور نہ ہی وہ اس مقدمے کا وہ حصہ بنی. ان کی کوئی پریئر نہیں تھی, سنی اتحاد کونسل کی یہ پریئر تھی. تو اس حوالے سے ایک تو یہ کہ 3 دن کو بدل کے تو 15 دن کا ان کو دیا جا رہا ہے. دوسرا ان کو بلا کے کہا جا رہا ہے کہ آپ آئیں اور اس مقدمے میں آپ بھی شامل ہوں, آپ بھی فریق بنیں. وہ فریق نہیں بھی بنے تو پھر بھی ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں, یہ آپ کا حق بنتا ہے. انہوں نے چاہے انٹرا پارٹی الیکشن کرائے ہوں یا نہ کرائے ہوں, چاہے انہوں نے ایز اے پارٹی الیکشن لڑا ہو یا نہ لڑا ہو, چاہے انہوں نے پرے کی ہو یا نہ کی ہو. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ سب جو 3 پلرز ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ہوتے ہیں, ایگزیکٹو, لیجسلیٹو اور جوڈیشری, ان سب کو اپنے اپنے دائرۂ کار میں رہ کے کام کرنا چاہیے. جو لیجسلیٹو ہے اس کا کام ہے آئین کی اگر ترامیم کرنی ہے, اگر کوئی رولز نئے بنانے ہیں, کوئی نئے قوانین بنانے ہیں, یہ ہم آئین میں ہم نے ہی کرنا ہے, پارلیمنٹ نہیں کرنا ہے. اور اس چیز میں اگر مداخلت کی جائے تو آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف میں اس کو سمجھوں گی. جیسے کہ آپ نے خود بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ 63A کی جو تشریح کی گئی تھی وہ بڑی کلیئرلی آئین کو ری رائٹ کیا گیا اس وقت. اب جو ہم نے آج ترامیم کی وہ اس لیے صرف کہ اگر کوئی بھام رہ گیا ہے تو وہ بھی کلیئر ہو جائے. یہ چیزیں آئین میں پہلے سے موجود ہیں. فلو کراسنگ کو ہم ہمیشہ سے سمجھتے ہیں کہ ٹھیک چیز نہیں. جن لوگوں نے دے دی اپنی ڈیکلیریشن ان کو اسی پارٹی میں رہنا چاہیے. تو یہ انہی چیزوں کی ایک تفصیلی رولز ہے جو کہ ہم ٹھیک ہے. لیٹ می کم بیک ٹو دس ایشو وتھ یو. ابھی ہمیں امیر العظیم صاحب نے جوائن کیا, سیکرٹری جنرل ہے جماعت اسلامی کے. کیونکہ شزرا آپ ظاہر ہے یو آر آلسو وٹنس ٹو دی فیکٹ کہ یہ 6 ہیں, اور یہ جو پنڈی میں دھرنا دیا جا رہا ہے جماعت اسلامی بجلی کی مہنگائی کے حوالے سے بجلی کے بل نہیں دے پا رہے ہیں. اس کے بعد آج دوسرا دور تھا مذاکرات کا. امیر العظیم صاحب آپ کچھ بتا سکیں گے کہ معاملات کیسے کس موڑ پہ جا رہے ہیں, کیونکہ دھرنا تو ابھی تک جاری ہے اور یہ دوسرا دور تھا. ویسے بھی جس کو ٹائم لگا ہوتے پھر کہا گیا طارر صاحب کہیں مصروف ہیں, کہیں شہباز شریف صاحب مصروف ہیں, تو کوئی ڈیٹیل نہیں آ سکی سامنے, کوئی فیصلے نہیں ہو سکے. یہی بات ہے یا کچھ اور آپ کو لگ رہا ہے کوئی بدنیتی پر معاملہ جا رہا ہے؟ دیکھیے یہ ہمارا جو دوسرا دور ہوا ہے اس میں ٹیکنیکل کمیٹی کے طور پہ کچھ بیوروکریسی کے لوگ موجود تھے, ایف ڈی آر کے بھی لوگ تھے, اور اس کے علاوہ پاور ڈویژنس کے لوگ. تو ہم نے جو بھی چیزیں ان کے سامنے رکھی بالآخر انہوں نے اتفاق کیا کہ ہمارے مطالبات جائز ہیں اور بجلی کے بلوں میں کمی کی جا سکتی ہے.
बिजली के बिलों की लागत कम की जा सकती है, कैपेसिटी सरचार्ज को रिविजिट किया जा सकता है, और उन्होंने इस बात पे भी असूली तौर पर इत्तफाक किया है कि फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। जो पुरानी गलतियां हैं उनको ठीक करने का इस वक्त टाइम है। अब आइंदा अब वो तय करेंगे कि क्या रास्ता तजवीज किया जाएगा जिस पर हुकूमत को नोटिफाई करे। तो हमें अच्छी उम्मीद है। तो आपको क्या लगता है, आपने जो अच्छा अच्छी उम्मीद है, ठीक है। मैं इससे ये जानना चाह रही हूँ कि आपके लिए क्या होगा एक डूएबल चीज, किस तरह से आप समझते हैं प्रैक्टिकली ये इंप्लीमेंट करवा सकेंगे? क्योंकि आईपीपीस का तो एक मामला बहुत ही ज्यादा, एक कैपेसिटी चार्जेस जो हम देते हैं 750 रुपए पर यूनिट, हम बिजली भी नहीं लेते हैं उनसे, तो इसको तो पार्लियामेंट में एनी वेज डिस्कस होना है और इनको एक दफा पैसे देके चलता करना है। ये बात इंप्लीमेंट हो सकेगी आपको लगता है, या ये आपका कोई बुनियादी नुक्ता है? ये चूंकि हमारा बुनियादी नुक्ता है, जब हमारी शुरू में गुफ्तगू हुई थी तो हुकूमत ये कहती थी कि ये इंटरनेशनल मुआहदे हम कुछ नहीं कर सकते, और पहले दौर के अंदर भी उन्होंने तकरीबन इसी तरह के एक्सक्यूज पेश किए थे, लेकिन हमारी गुफ्तगू सुनकर उन्होंने बिल आखिर इत्तफाक किया। अब ये इत्तफाक अगर तो हमारे सामने सिर्फ मुंह रखने के लिए किया है तो बहुत मतलब जुल्म होगा, लेकिन अगर उन्होंने कोई बिल बना ली तो फिर रास्ता भी निकल आएगा। अच्छा, मैं यही आप रहिएगा अगर हमारे साथ में साहब, मैं एक मिनट जरा शिजरा से भी पूछ लूं, क्या ये रिप्रेजेंट करिए नून लीग को। शिजरा, आपको कुछ इल्म है, ये जो दूसरा राउंड है ये तो कह रहे हैं कि होपफुल नजर आ रहे हैं मामलात, और आईपीबीस का मामला जाहिर है कि अब उस पर भी कोई प्रैक्टिकलिटी विल शो। आप कुछ इस बारे में आपको इल्म है? जी, मैं समझती हूँ कि पहला राउंड भी टॉक्स का जो था वो अच्छा रहा था। अभी आज दूसरा राउंड खत्म हुआ है। टेक्निकल टीम ने इनको ब्रीफिंग दी है और इनको बताया है कि जाहिर है ये चीज़ें जो कि इतने सालों से चलती आ रही हैं और जिसमें कि तमाम हुकूमतें जब भी कोई भी जमात हुकूमत में आई तो उस चीज़ का हिस्सा ही रही है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं और कोई इसका इनकार नहीं किया जा सकता कि ये आईपीपीस एक बहुत इस वक्त हमारे लिए इसको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त अवाम के ऊपर जो महंगाई का बोझ है या जिस तरीके से बिजली के बिल हैं उसको देने की किसी में सकत नहीं है। इस चीज़ से हम अग्री करते हैं और हमारी ये कोशिश भी है और ख्वाहिश भी है कि तमाम सियासी जमातें मिलके इस चीज़ के ऊपर गौर व फिक्र करें, क्योंकि पाकिस्तान की जो सॉवरेन गारंटीज है जाहिर है उसको हम सिंगल अपने तरीके से उसको सिर्फ ख़त्म नहीं कर सकते, ये बातचीत के ज़रिए ही ख़त्म होगी। लेकिन where there's a will there's a way, अगर पॉलिटिकल विल हो और तमाम जमातें उस पर मिल के बैठे तो ज़रूर कोई ना कोई तरीका निकल आएगा। आपने देखा कि अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और हमारे पावर के मिनिस्टर चाइना भी गए थे, वो भी इसी सिलसिले में गए थे कि उनसे इस बारे में बात की जाए। वहाँ पे भी हमें होप है कि बेहतर उसका नतीजा निकलेगा, और जो हमारी पाकिस्तानी जो कंपनीज हैं उनका भी इनके साथ मिलके कोई ना कोई तरीका इंशाल्लाह ज़रूर निकलेगा। अमीर अजीम साहब, मैं आपके पास आती हूँ, अगर आप इस बारे में थोड़ी सी रोशनी डाल सकें कि ये ऑपोजिशन जो इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद है इसने ये स्टेप नहीं उठाया, आप लोगों के पास मेजॉरिटी भी नहीं है, कराची में भी सीटें नहीं है, तो मतलब आप लोग इस तरह से सड़कों पर निकल कर आए, इतनी तगोदो की, धूप गर्मी बर्दाश्त की, आपको पता है कितनी खवातीन आपके साथ हैं, मैं जानती हूँ कि किस तरह आप लोग सर्वाइव कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। अगर ये आप कर पाते हैं तो आप मतलब हीरो बन जाएंगे, और आपने ऑपोजिशन का रोल अदा कर दिया सही मानों में। मेरा ख्याल है ये होकर रहेगा, क्योंकि ये मसला सिर्फ आवाम का नहीं रह गया, ये मुल्क का मसला बन गया है। यानी महंगी बिजली करने पर गरीब ने तो अपने पंखे बंद कर दिए, मिडिल क्लास जो है वो कुछ अपनी जेवरात बेच के अदा कर रहा है, वो अपनी बीमारी के लिए जो पैसे जमा करता है वो बिल जमा करवा देता है, अपनी बीमारी को उस तरह से रहने देता है। लेकिन जब इंडस्ट्री के लिए भी ये मसला पैदा हो गया कि अब इतनी बड़ी यूनिट प्राइस के ऊपर मिलें काम नहीं कर सकती, कारखाने काम नहीं कर सकते, कॉटेज इंडस्ट्री बंद होकर चुकी हुई है, आप पाकिस्तान एक कंज्यूमर सोसाइटी में बदल गया है, आपकी प्रोडक्शन खत्म हो गई है, बेरोजगारी है, तो मेरा ये ख्याल है कि ये सिचुएशन अब मजबूर कर रही है कि हमें कुछ करना पड़ेगा, और हुकूमत को भी ये महसूस हो रहा है कि क्योंकि गलतियां तो उनकी अपनी भी थी, हर हुकूमत ने इस वैसी गंगा में हाथ धो लिए हैं, अब कंज्यूमर ही निकल गया ना कि कौमी खजाने का भी, तो इसलिए ये काम करना जरूरी है। सिर्फ जमात ने तो आवाम की एक तर्जुमानी की है,
نہیں میں لیکن کیا خوب ترجمانی کی ہے, کیونکہ باقی تو باتیں کرتے رہ گئے, آپ نے تو کام کر دکھایا. یہ تو اب تیسرا دور کب شروع ہوگا؟ امیر الوزیر صاحب کو انہوں نے کیا کہا ہے, ہاؤ لانگ ول اٹ ٹیک فار دیم ٹو گیٹ بیک ٹو یو؟ تیسرا دور کب شروع ہوگا مذاکرات کا, اور کب آپ کو لگتا ہے دھرنا ختم ہونے جا رہا ہے؟ اچھا, میرا خیال ہے کہ تیسرے دور کی ایسی ضرورت نہیں ہے. چیزیں بہت کلیئر ہو گئی ہیں, واضح ہو گئی ہیں. ہم نے انہیں یہ کہا ہے کہ آپ اقدامات سوچیں, نوٹیفائی کریں, کچھ چیزوں پر فوراً عمل کر لیں, کچھ چیزوں کے لیے آپ کو 2-3 مہینے کی ضرورت ہوگی. اگر آپ نوٹیفائی کر دیں گے اور کچھ چیزیں فوری طور پہ آپ عمل درآمد آغاز کر دیں گے تو ہم دھرنا ختم کر دیں گے. لیکن اگر آپ نے لاگ لپیٹ کی اور اسی طرح سے یہ سمجھا کہ یہ کوئی تصویر بن جائے اور مذاکرات کی کچھ خبریں چل جائیں اور پھر اس کے بعد آئندہ بھی مذاکرات کے کوئی دور ہوں, اس کی کوئی ضرورت نہیں. ہم نے واضح کر دیا کہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کو بہت جناب سوچ اور غور کرنا ہے. آپ کچھ نئے سورس جنریٹ کریں اور کچھ سرکار کی بچت کریں. آپ کے پاس اگر 1.5 لاکھ گاڑیاں ہیں اور اس کے اوپر آپ اتنا پیٹرول دیتے ہیں, آپ ذرا سا 10% اس میں بچت کریں تو آپ 50 ارب روپے جو ہے نا وہ اس میں سے بنا لیں گے. آپ اپنا اگر انٹرسٹ ریٹ کم کر دیں, 1% بھی کم کر دیں, تو ایک بہت بڑا فائدہ حکومت کو ہو جائے گا. آپ کے قرضوں کا بوجھ کم ہو جائے گا, آپ کے سود کی ادائیگی کم ہو جائے گی. تو ان 2-3 چیزوں سے انہوں نے اتفاق کیا ہے. اس کے بعد اب میرا خیال ہے کہ کسی دور کی ضرورت نہیں ہے, صرف نوٹیفائی کرنا ہے اب ان چیزوں کو. اچھا, نوٹیفیکیشن آپ کو لگتا ہے جلد آ جائے گی؟ قبلہ یہ بھی فرمائیے گا آخر میں کہ پی ٹی آئی اب چاہتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہے, یا یہ اپیرنٹلی وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ شروع سے تھی اور اس معاملے میں آپ کے ساتھ کھڑی ہے؟ آپ ان کے ساتھ کریڈٹ شیئر کریں گے؟ بس ہم نے انہیں بتا دیا ہے کہ آج کی میٹنگ میں بھی ان کی طرف سے اصرار تھا کہ آپ دھرنا ختم کر دیں, ہم نیک نیت ہیں, ہم یہ ضرور کریں گے. لیکن ہم نے واضح کر دیا کہ دھرنا تو جاری رہے گا اور اس دھرنے سے کچھ اور نئے دھرنے بھی جنم لیں گے. کراچی میں بھی دھرنا کریں گے اور اس کے علاوہ بھی دھرنوں کا آغاز ہوگا. لیکن یہ سب پرامن ہے. اگر انہوں نے اس موقع کو ضائع کر دیا تو عوام بھرے بیٹھے ہیں, کچھ سول نافرمانی کی تحریک شروع ہو سکتی ہے. اوکے, بہت شکریہ امیر النظیم صاحب, اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. ہمارے ساتھ موجود تھی شزرا منصف صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہیں اب بھی. بہت شکریہ آپ کا میم. اور ہم نے اب جوائن کیا ملک احمد خان بشر صاحب نے, جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی میں. سر شزرا, پہلے اگر آپ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے گا, جو گفتگو ہماری بریک سے پہلے ہو رہی تھی امیر العظیم صاحب سے, اور یہ بات ٹیکنیکلٹی بھی مان لی گئی ہے کہ ہم کچھ چیز ہم بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ خیال حکومت کو خود کیوں کرنا آیا کہ یہ معاملات اس طرح سے کیے جائیں؟ مطلب یہ دھرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی اگر حکومت ان چیزوں پہ پہلے غور کر لیتی. جی, میں یہی آپ کو کلیریفائی کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم اس چیز کے اوپر آلریڈی کام کر رہے تھے. یہی وجہ تھی کہ ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم آج گئی ہے انہوں نے پوری بریفنگ دی ہے, جو کہ بریفنگ آلریڈی تیار تھی جس کے اوپر ہم کام کر رہے تھے. بلکہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا بہت زیادہ فوکس ہے اس چیز کے اوپر, کہ سب سے زیادہ ان کا فوکس ہی یہ ہے کہ عوام کو ریلیف کس طریقے سے مل سکتا ہے, اور جو اس طرح کی ڈیل جو ہوئی ہیں, اس طرح کے معاہدے یا کوئی بھی ایسی چیزیں, ان کی سے کس طرح نکلا جا سکتا ہے. آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے ایک آسٹیرٹی مہم بھی شروع کی ہوئی ہے. ہمارا کوئی بھی کیبنٹ ممبر تنخواہ نہیں لیتا, اور گاڑیاں بھی عام چھوٹی استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کسی کو کوئی مفت بجلی یا سوئی گیس کوئی چیز نہیں مل رہی. اور جو ہے مختلف منسٹریز, ان کی ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ کی بھی کوشش ہم نے اب شروع کر دی ہے. 5 منسٹریز اس میں پہلے مرحلے میں ہوں گی, اس کے بعد مزید منسٹریز بھی ہوں گی جن کو کہ رائٹ سائز کیا جائے یا ان کو ڈیوالو کیا جائے. اس کے اوپر بھی کام ہو رہے, اور آپ نے دیکھا کہ کافی اچھی ہمیں اس کی ریزلٹس بھی مل رہے ہیں, ان دا سینس کہ عالمی اداروں میں ہماری ریٹنگز بہتر ہو رہی ہیں. اور اب $3 ارب کا ہم نے جو ہے ایکسپورٹس بھی ہماری بڑھی ہے. شرح سود بھی آلریڈی ہم نے 1% کم کی تھی, آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ہی, اور اب وہ کم ہو گئی ہے. تو اس کو مزید بھی آہستہ آہستہ کم کرتے جائیں گے تاکہ ملک میں سرمایہ کاری اور کاروباری جو ہیں سرگرمیاں وہ بڑھیں. تو ہم آلریڈی ان چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں. اگر انہوں نے دھرنا دیا اور انہوں نے احتجاج اپنا ریکارڈ کرانے کے لیے کیا تو ٹھیک ہے, یہ ایک جمہوری ملک ہے, یہاں پہ ہر ایک کو حق ہے.
اگر کسی کے پاس بھی کوئی بھی اچھا ہمارے لیے کوئی سجیشنز ہیں یا کوئی سمجھتے ہیں تو ہم وی آر موسٹ اوپن ٹو دیٹ, وی آر ویلکم ٹو آل سارٹس آف سجیشنز, تاکہ ہم مل کے جمہوری قوتیں ملک کو آگے لے کے جا سکیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کو سننے میں کیسا لگ رہا ہے ملک احمد خان صاحب؟ یا تو آپ جمہوریت پسند نہیں ہیں یا آپ جمہوری جماعت نہیں ہیں, کیونکہ وہ جماعت اسلامی دھرنا بھی دے دیا, ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا, اپنے جو وہ لے کر آئے تھے ایک موٹیو کہ بجلی کی مہنگائی میں کمی ہونی چاہیے, اس کو بھی انہوں نے اچیو کر لیا, اس پر آلریڈی کام بھی کری تھی شہباز حکومت. تو آپ لوگوں کے ساتھ کیا فرق ہے؟ مطلب آپ لوگ کیوں نہیں جماعت اسلامی بن جاتے؟ جی, سب سے پہلے تو یہ کروں گا کہ جماعت اسلامی کا اپنا موٹیو ہے, انہوں نے ٹھیک کیا ہے, اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے اور جماعت اسلامی کے حالات میں کتنا فرق ہے. کہ اگر آپ 1 فروری سے لے کے, یا بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ 9 اپریل کو جائیں جب ریجیم چینج ہوا, اس وقت سے آج دن تک ہمارے تو کم از کم 10,000 بندہ تو 16 MP میں ڈیٹین ہوا ہے جی, اور اس کے بعد ہمارے تقریباً 12 سے 14,000 پہ FIRs ہوئی ہیں, ایک بندے پہ 6-8 FIRs ہوئی ہیں. بڑا فرق ہے. تو انہوں نے جو کیا ہے, ان کی جماعت کا اپنا ایک قدم ہے, بہت اچھا کیا ہے, اور اس میں اگر یہ ان کو کوئی رسپانس دے رہے ہیں تو دیکھتے ہیں اس پہ امپلیمنٹ کب ہوتا ہے. اور ہم تو 4 بندے ہمارے نکلتے ہیں تو پتہ نہیں کتنی ایجنسیز ان کے پیچھے پڑ جاتی ہیں. تو میرا جو خیال ہے نا جی, اصل بات یہ ہے کہ بجٹ کے بعد اس گورنمنٹ کے لوگوں کی, چلو جس طریقے سے بھی آ گئی, یہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم جینون طریقے سے آئے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ فارم 47 کے ذریعے آئے ہیں, چلو آ گئے. تو پنجاب کے سب سے بڑے صوبے میں بھی ان کی گورنمنٹ اور مرکز میں بھی ان کی گورنمنٹ. اب سب سے بڑی ناکامی تو ان کی یہ ہے کہ ان کے بجٹ کا پہلے بائیک آؤٹ کیا ان کے اپنے الائز نے, پیپلز پارٹی نے. چلو ان کو انہوں نے منا لیا, جو عوام کی تمام تر ان پہ توقعات تھی کہ جس طریقے سے آ گئے پہلا بجٹ یہ امیڈیٹ ریلیف دیں گے عوام کو. پنجاب کے بجٹ کی میں آپ کو عرض کروں کہ پنجاب میں 52% انہوں نے ریونیو کا دائرہ کار بڑھایا ہے, کلیکشن بڑھائی ہے, جس میں وہ کمیونٹیز بھی آ گئی ہیں جو کہ افورڈ بھی نہیں کرتی, ویسے بھی اس کو بھی ٹیکس فری بجٹ کہہ رہے تھے. اچھا, ادھر انہوں نے جو بجٹ پہ ٹیکسز لگائے ہیں, پہلی دفعہ تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکس لگایا ہے, ڈیفینیٹلی لگاتے, بڑے بیوروکریٹس پہ لگاتے, بڑے انڈسٹریلسٹ پہ لگاتے, لیکن جس بیچارے کی یعنی 14ویں اسکیل کے بندے پہ بھی انہوں نے ٹیکس لگایا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جماعت بھی نکلی ہے, ہم بھی نکل رہے ہیں, سارا کچھ کریں, تو یہ پہلے 3-4 مہینوں میں ناکامی ہوتی ہے کہ فوراً یہ دھرنے اور یہ چیزیں تو شروع ہوتی ہیں عام حالات میں. چلو پاکستان تحریک انصاف کے حالات آپ بالکل ایک انٹائر ڈفرینٹ سچویشن میں دیکھیں, بٹ جماعت اسلامی ایک بڑی منظم جماعت ہے, اگر وہ کر رہی ہے تو اٹس مین کہ یہ تو مکمل ان کی ناکامی ہے کہ انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا. مہنگائی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ آپ جو آپ سر وہ ڈیلیور کرنے دیں نا, آپ بھی تو ڈیلیور کرنے نہیں دیتے. آپ لوگ کال کرتے ہیں اسمبلی کا اجلاس, تشریف نہیں لاتے, DA نے آپ آ جاتے ہیں. 26-27 آپ کے کیسز ہیں الیکشن ٹرائیبیونلز میں بقول ملک احمد خان صاحب کے. اب ان میں آپ ساروں میں اگر آپ کے فیصلے آپ کے حق میں بھی آ جائیں تب بھی آپ وہ میجورٹی نہیں ہے پنجاب حکومت میں. تو پھر آپ لوگ یہ 3 MNAs بھی آپ کے اٹھا لیے گئے ہیں, یہ چکر کیا ہے, معاملہ کیا ہے؟ نہ کورٹ کا فیصلہ آپ کے حق میں آتا ہے تو حالات آپ کے حق میں نہیں رہتے. اب یہ نئی ترامیم بھی آ گئی ہیں. آپ کی کتنے پارٹی کے لوگ ہیں سر پنجاب اسمبلی کے جن کو ابھی بھی نہیں فارم 45 کے تحت ابھی تک الیکشن کمیشن نے ان کو نہیں اپلوڈ کیا اپنی ویب سائٹ پر؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جی, میں پہلے آپ کے سوال کا جواب دوں کہ ہم نے احتجاج کیا تھا, چیف منسٹر اسمبلی میں آئیں, اور ہمارے جو گزشتہ 3 مہینے جو گزرے اس میں ہمارے جو لوگوں کو پکڑا گیا, ہمارے بندوں کو چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. چیف منسٹر صاحبہ ادھر آئیں, ہم نے بھرپور احتجاج کیا. احتجاج ہر حکومت کا ہر اپوزیشن کا فرض ہے, اور احتجاج کرنے سے ہی حکومت پارلیمانی
फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप देखें कि एहतजाज करने से ही हुकूमतें आगे बट माइनस द गालिम गलोच उसको नहीं हम उसको डिसऑनर करेंगे सर। गालिम गलोच उधर नहीं हुआ, मैं उसी सिलसिले में मैं आपको करता हूँ। उधर उसके बाद फौरन एक स्टेप लिया गया और असेंबली की तारीख में ये पहली दफा हुआ है कि अपोजिशन लीडर का चैम्बर स्टाफ बंद करके उसकी प्रिविलेज और पक्ष क्या होते हैं वो हमें तो जरूरत ही नहीं है, वो हमने खुद ही वापस कर दिए। तो उसके बाद 11 मेंबर्स को बगैर सुने इन्होंने सस्पेंड कर दिया। अच्छा, उसका तरीका कार ये होता है जी कि अगर चले उनके नजदीक कुछ ज्यादती हुई है तो मेंबर्स को नोटिस दे के बुला के कोई दूसरे दिन तीसरे दिन उनको वीडियोज हम भी देखते वो भी देखते, फिर जजा सजा होती है। लेकिन जिस तरह एक चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का एक हुक्म होता है उसके तहत, और पूरी असेंबली इस वक्त बंद है, इस वक्त अपोजिशन चैम्बर बंद है। इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब आप देख लें कि पार्लिमानी हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। हमें असेंबली के अंदर तो दाखिले की इजाजत नहीं है, हम तो बाहर अपनी असेंबली लगा रहे हैं। तो टीए तो हम तब लें, कोई अगर हमने स्पीकर साहब को ये रिक्वेस्ट भी की थी कि हमें को टेंट वेंट की जगह दे दे, हम उधर बैठ जाते हैं। अब वो बाथरूम में गया है, वो किधर गया है, कैमरे में आया है, तो उन्होंने टीए का करके तो हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि आप विड्रॉ कर लें। वो वुजू करने गया है, कोई देखिए हमारे पास 3-3, 4-4 घंटे की वो अंदर असेंबली लगाते थे, हम 150 सेंटीग्रेड में फायर लगाते थे। तो जब हमारे मेंबर्स अगर अंदर जाते भी थे तो आप खुद देख लें कि हमने तो खुद उनको कह दिया कि अगर आप समझते हैं कि हम टीए के लिए कह रहे हैं तो आप अपना विड्रॉ कर लें, इससे ज्यादा और हम क्या कर सकते हैं। और वो उनके घर पे कर भी ली है। तो मेरा नहीं ख्याल के कोई पंजाब असेंबली में आइडियल पोजीशन है अपोजिशन की, उनको चाहिए एक कंप्रोमाइज्ड अपोजिशन, तो वो तो मेरे ख्याल में हम हो नहीं सकते। तो देयरफॉर उधर जो हालात हैं उधर तो यही हालात हैं जी कि इस वक्त तो पंजाब में तो हम सिविल मार्शल लॉ में ही रह रहे हैं। वैसे पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रह रही है, बट पंजाब में तो सिविल मार्शल लॉ में ही हमारा गुजारा। और चूंकि इस वक्त कोई अपोजिशन असेंबली में नहीं है, तमाम तारीख अपोजिशन बाहर बैठी है पंजाब असेंबली से, तो हमें तो उधर दाखिल ही नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने भूख हड़ताल कैंप लगाना था ना, शायद आपको फैसिलिटेट करने के लिए किया ना, क्योंकि आपने भूख हड़ताल कैंप भी तो लगाना था शायद, इसलिए मलिक अहमद खान साहब ने कहा आप असेंबली के अंदर ना आए, वहीं लगाएं। हाँ, ये आपकी आसानी के लिए किया होगा, इसीलिए कर दिया होगा। अब उनकी मर्जी, हम तो बाहर बैठे ही, हम तो अपनी अवामी असेंबली लगाते हैं, वहां पे हम सारा अपनी कार्रवाई जैन हमारे 45 वाले आ जाते हैं। अब जो क्वेश्चन आपने किया ना जी 45 वाला, तो 45 वाले हमारे ऑलमोस्ट हमारे तकरीबन बनते हैं, जो हमारी रिट पिटीशन है वो 59 है। तो 59 रिट पिटीशन इस वक्त हमारी चल रही है। तो उसके बाद तो फिर हम 200 के नजदीक पहुंच जाते हैं। अच्छा, लेकिन वो तो कह रहे थे 26-27 है सर जी, 26-27 का फिगर दे रहे थे मलिक अहमद खान साहब, आप कह रहे 59 का फिगर है। नहीं, हमें देखिए मेरी बात सुनिए, हमारे 108 मेंबर हैं, उसके बाद अगर हमारी स्पेशल सीट हमें मिलती है तो हम हो जाएंगे 135-36, और हमारी 59 रिट पिटीशन है। वो तो आप ना ही समझे ना सर, वो तरमीम आ गई है ना, आप ना ही समझे उसके मामले को, उसको तो आप ना ही समझे अभी। ठीक है, उसको तो आप ना ही समझे। शेजरा, मैं आपके पास वो देखिए वो ये तो शेजरा साहिबा इनको बेचारे असेंबली के अंदर तो जाने दें, कोई इतनी गर्मी हो रही है, कोई असेंबली बाहर लगा के बैठे हुए हैं, इनको अंदर तो ले जाने दिया जाए। ये क्या सिविल मार्शल लॉ लगाई हुई है आप लोगों ने पंजाब में। और अगेन मैं उसी तरमीम पर आऊंगी, वो बाइंडिंग है जी, वो फैसला बाइंडिंग है, आप तरमीम लाइए, मौसर है गैर मौसर है, लेकिन आपको वो फैसला तो इन एनी केस मानना पड़ेगा। देखिए, एक तो पहली इन्होंने जो बात की ना, इन्होंने कहा कि जमात इस्लामी और हम बहुत मुख्तलिफ हैं, ये बहुत सही इन्होंने बात की, इसलिए कि ये जमात जो है ये वो जमात है जिसने 9 महीने की थी, जमात इस्लामी ने 9 महीने की थी, और ये इनका वतीरा, ये इनका शेवा है, आज से नहीं 2014 से तो ये शुरू हुए हुए। और फॉर्म 45-47 का ये जो करते हैं रोना धोना, बात ये कि इनको बहुत अच्छी तरह पता है फॉर्म 45 क्या होता है, क्योंकि इन्होंने 2018 के इलेक्शन में RTS बिठा के तमाम फॉर्म 45 गायब कर लिए थे, और फिर आके ये लाडले बन के बैठ गए थे और सिलेक्टेड बन के बैठ गए थे। अब इनको परेशानी ये है कि हम इस वक्त सिलेक्टेड क्यों नहीं है।
اس لیے کبھی کچھ کہتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں، پہلے کہتے تھے یہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ ہم، ان کی بہن نے آ کے، ان کے سابقہ چیئرمین کی بہن نے آ کے کہا کہ ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں. کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بگڑا ہوا بچہ ہے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف ان سے ہی مذاکرات کرنے. تو یہ نہایت کنفیوزڈ ایک جماعت ہے، بلکہ جماعت بھی نہیں میں اس کو کہوں گی، ایک کلٹ ہے یہ، کیونکہ ان کی کوئی لیڈرشپ اس وقت نہیں ہے. اور جیل سے جو ان کو آتی ہے وہ بھی سارے اپنی مرضی سے ٹوسٹ کر کے تو باتیں کر دیتے ہیں. اور یہ مراد اس وقت نہیں صرف آج کا دن لے رہا ہے، یہ تو 2014 سے یہ تو انہیں دھرنے دیے اتنے لمبے، اور تمام تنخواہیں، تمام ٹی اے سب یہ لیتے رہے. ان کو اس وقت یہ نہ لگا کہ ہم کیوں یہ لے رہے ہیں، ہم نے ایک تو ملک کو نقصان پہنچایا، سی پیک پہ چائنیز پریزیڈنٹ آ رہا تھا اس کو نقصان پہنچایا، لیکن سارا کچھ یہ کرتے رہے. تو یہ تو ان کا وتیرہ بن گیا ہوا ہے. اور یہ جو ہم نے اس وقت کی ہیں اسپیشل سیٹس کی جو ہم نے ترامیم کی ہیں، دیکھیں یہ پارلیمان کا بالکل یہ ان کی رائٹ ہے، اور پارلیمان نے ہی لاز بنانے ہیں، پارلیمان نے ہی آئین میں ترامیم کرنی ہے، پارلیمان کا ہی استحقاق ہے یہ سب کچھ کرنا. پارلیمان کو مفلوج نہیں کرنا چاہیے، اور پارلیمان کو ڈکٹیٹ کرنے کی بھی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اور اس لیے میرا خیال ہے کہ اس اور پارلیمان کو اپنے پارلیمنٹیرینز کی سیفٹی اور ویئر اباؤٹس کا بھی علم رکھنا چاہیے شزرا، بیکاز 3 MNAs are missing, one in a very very upsetting way. تو یہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. یہ معاملات بالکل آگے حد سے باہر ہی جا رہے ہیں. لیکن سوری وقت کم ہے میرے پاس، آئی ایم سو سوری، میں آپ کا رسپانس ہی نہیں سکی ملک احمد خان صاحب. لیکن تھینک یو ویری مچ شزرا، تھینک یو ویری مچ ملک احمد خان صاحب. آپ سپریم کورٹ اور جو عدلیہ کے معاملات ہیں وہ اگر پارلیمنٹ میں پروسیڈ کرتے ہیں تو کس طرح سے یہ معاملہ لے آؤٹ ہوگا، کس طرح سے سپریم کورٹ اپنے فیصلے کو امپلیمنٹ کروائے گی، اور کیا کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو سکتا ہے. آف کورس دیز آر آل کوسچنز کا جواب ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کل کے پروگرام میں. آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، شکریہ.